بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرمائیے مسلمان مردوں سے جھکا دے اپنی نگاہوں کو، ویحفظوا فروجہم، اور بچائے اپنی شرمگاہوں کو، ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ پاکی کی بات ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اگر نگاہ جم گئی تو پھر شرمگاہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو سب سے پہلے شریعت کے اندر نگاہ پر پابندی ہے، پھر شرمگاہ پر پابندی ہے، اور اس سے پہلے غذا پر پابندی ہے۔ کلوا من الطیبات، یہ غذا پر پابندی ہے۔ یغض من ابصارہم، یہ نگاہ پر پابندی ہے۔ یحفظوا فروجہم، یہ شرمگاہ کی پابندی ہے۔ غذا، نگاہ، شرمگاہ، یہ تینوں راستے بند کر دے، محفوظ رہو گے۔ سب سے پہلے مرد کو حکم ہے، کیونکہ مرد کی مردانگی کا تقاضا ہے کہ وہ بے حیائی سے اور فحاشی سے بچے، اور مرد اگر با حیا اور پردے دار ہو تو عورتوں سے ضرور حیا اور پردہ کرایا جائے گا۔ معاشرے کے بگڑنے کی وجہ عورت نہیں ہے، مرد کی مردانگی کی کمزوری ہے۔ قرآن پاک نے ان کی اس رگ پر ہاتھ ڈال دیا کہ تم سیدھے ہو جاؤ، انسانوں تم، اے مردوں، اے مومنوں۔ اب حکم عورتوں کو آئے گا، مرد تو ہو گئے نگاہ کے پابند، شرمگاہ کے محافظ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہیے مسلمان عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی نگاہیں نیچے کر لے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنے عزت و ناموس کو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ظاہر نہ کرے بناؤ سنگار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو نظر آتا ہے، جیسے اوپر کا برقع، اوپر کی چادر۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ عورت کے جسم اور اس پر پہنے ہوئے زیورات رنگ و روغن، اور اس پر پہنا ہوا کپڑا، اس کا رنگ بھی اجنبی کی نگاہ سے بچنا چاہیے۔ اوپر برقعے اور چادر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خاتون نے اپنے اوپر جو لباس پہنا ہے اس کا بھی اجنبی کی آنکھوں سے پردہ کرنا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال دے دو پٹوں کو اپنی چھاتیوں پر، یعنی سینے ڈکے، سر سینہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لیے اجازت ہے، او آبائهن، یا اپنے والدین کے لیے، او آباء بعولتهن، یا والدین کے باپوں کے لیے۔ لیکن فقہاء محدثین کہتے ہیں اگر سسر ہے لیکن سچ مچ سسرا ہے، اور وہ عورتوں کے خال میں، کال میں بہت توجہ دیتا ہے، آپ نے سرما اچھا نہیں ڈالا، یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، آپ نے وہ چھڑیاں نہیں پہنی، آپ یہ غلط آدمی ہے، اور اس سے پردہ ضروری ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے اپنے بھائی اور والد تک کا حکم آیا ہے کہ اگر وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو اس سے بھی دور رہنے میں خیر ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، او ابناء بعولتہن، یا خاوندوں کے بیٹوں سے، لیکن اگر وہ فحاش و عیاش ہے تو ان سے پردہ چاہیے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بانجوں سے۔ خاتون کا جو بانجا بھتیجا اس سے پردہ نہیں، خاون کے بانجے بھتیجے سے، خاون کے بھائی، ان سب سے پردہ ہے۔ او نسائہن، یا عورتوں سے، لیکن جو عورتوں کی باتیں مردوں تک پہنچاتی ہے، دلالیاں کرتی ہے، ان سے بھی پردہ ضروری ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی کنیزیں۔ او التابعین، یا وہ نوکر چاکر، تابعین گھریلو نوکر، خواجہ سرا، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو کہ شہوت نہیں رکھتے ہیں مردوں میں سے۔ ذرا جگہ کو سمجھو۔ او التابعین، یا وہ گھروں میں خدمت کے لیے دب کے رہنے والے
خواجہ سرا غیر اولی الاربت، جن کو حاجت نہیں ہے، من الرجال، مردوں میں سے. خواجہ سرا ہے، نہ وہ عورتوں کو دیکھتا ہے نہ مردوں کو، اپنے برتنوں میں کھانے پکانے میں لگا ہوا ہے، صفائی میں. ٹھیک ہے، رہے. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک شخص آتا تھا، خواجہ سرا، خدمت کے لیے. اس نے ایک شخص کو کہا کہ اگر خدا تعالی نے تمہیں خیبر فتح کر کے دے دیا تو وہاں پر ایک عورت ہے بنت غیلان، وہاں ایک عورت ہے بنت غیلان، تأتی بأربع تقبل بأربع وتدبر بسبع. جب وہ آتی ہے تو 4 سورین ہوتے ہیں، جب واپس جائے گی 8 ہو جائے گی. یخا سربا غٹا پٹا کناٹو والا. تقبل بأربع وتدبر بسبع، یعنی خ سربا او دا غٹ پٹ کناٹی دی. حضرت کو پتہ چلا کہ اس نے یہ کہا. آپ نے فرمایا لا يدخلن علیکم، خبردار آئندہ اندر آیا، باہر نکالو اس کو. یہ تو عورتوں کا پورا جغرافیہ بیان کر رہا ہے، کوئی چیز باقی نہ رہی اس سے. تو ایسی نوکرانیاں اور ایسے خدام جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے بھی پردہ فرض ہوا. اب الطفل الذین، یا وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو مطلع نہیں ہیں عورتوں کی باریکیوں پر. وہ کہاں ہوگا بچہ بھائی؟ اس زمانے کے بچے، اوہو، وہ تو آپ کو بھی دریا پر پیاسا لے جائے اور واپس لے آئے. ہم نے ایک دفعہ محلے کے دوستوں کی دلہنوں کی دعوت کی. اتفاق سے 5-6 جان پہچان والوں کے یہاں شادی ہوئی تھی، تو اہل خانہ نے کہا کہ سب کو ایک ہی دفعہ بلا لیتے. 7-8 دلہنیں جمع ہو گئی. تو ایک چھوٹا سا لڑکا، اس سے میں نے باہر پوچھا کہ تمام دلہنوں میں خوبصورت دلہن کون سی؟ اس نے ایسا جواب دیا کہ میں پوچھنے پر شرمندہ ہوا. اس نے ایک کا نام لیا. میں نے کہا لے، کہا لأنها تظہر صدیاها فلا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا جیسے میں زمین میں پھنس گیا. میں نے کہا وہی اس جواب کا مرتکب تمہیں ہی ہو گیا، مجھے کیا ضرورت. میں دکھانا چاہتا ساتھیوں کو کہ اس وقت بچے نہیں ہیں. بچے کہاں ہیں؟ کامل ہو چکے ہو. کافی دیر وہ چپتا دیکھتا رہا. میں نے کہا نہیں، ایک بتانی پڑے گی کون سی اچھی ہے. تو اس نے ایک کا نام لیا کہ وہ بہت اچھی ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس پہ جو وجہ بیان کی، فلا حول ولا قوت الا باللہ. توبہ توبہ. اور ایسا زمانہ تھا، میں 9-10 سال، اس سے بھی زیادہ عمر کا ہوں گا، ایک گھر میں چلا گیا. میں نے کہا دودھ ہے؟ وہاں دیہاتوں میں لوگ جاتے ہیں گھروں میں. تو وہاں پر 7-8-10 نوجوان لڑکیاں بغیر شادی کے رہتی. ان میں سے ایک دوڑتی ہوئی آئی. کہا اللہ تعالیٰ نے میرا منگیتر بھیج دیا، میں اس کو روکتی ہوں، بس اس سے شادی کرتی ہوں. تو میں گھر بھاگا ہوا آیا. والدہ نے مجھ سے پوچھا دودھ نہیں لائے؟ میں نے کہا وہ عورت پکڑنے آئی کہ میرے ساتھ شادی کر. میں نے وہ کہنے لگے آپ کہاں تھے اور وہ کہاں؟ میں نے کہا ان کیا دودھ دینا. وہ گلی میں کھڑے ہو کے اندر کیوں گئے؟ میں نے کہا مجھے کسی نے کہا ہی نہیں کہ اندر مت آؤ. ایسا سادہ زمانہ تھا. ابھی 25 سال پہلے، 30 سال پہلے. اس دن سے مجھے پتا چلا کہ باہر گلی سے آواز دینا چاہیے. اور اب جو چھوٹے چھوٹے بچے، وی سی آر اور ٹیلی ویژن نے ان کو وقت سے پہلے بالغ کر دیا ہے. اب الطفل الذین، قرآن پاک نے کمال بلاغت دیا ہے. وہ بچے جو نہیں جانتے عورتوں کی پردے کی چیزیں، اور اگر عورتوں کی پردے کی چیزیں جانتے ہیں تو وہ بچہ نہیں ہے، وہ کامل مرد ہے، اس سے پردہ فرض ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور مارے نہیں عورت بھی اپنے پیروں کو. عورت جب پیروں میں پازیب پہنی ہوئی ہو تو وہ تو ویسے ہی ہاتھوں میں چڑیا ہے تو ہاتھ ایسی کرے گی تاکہ شرنگ ہو جائے. اور عورت اس سے خوش ہوتی ہے کہ اور عورتوں کو پتہ چل جائے. اور نہ مارے اپنے پیروں کو تاکہ ظاہر کرے وہ جو پوشیدہ ہے اس کا بناؤ سنگار. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، توبہ کرو اللہ کے حضور سب، اے مسلمانوں. سب سے کوئی نہ کوئی خطا کوتاہی ہو چکی ہوگی،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو.